بمکہ عام الفتح، جب آپ مکہ میں تھے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، ان اللہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرما حرام قرار دیا، بیع الخمر شراب کی تجارت، والمیتۃ اور مردار کی، والخنزیر اور سور کی، والاصنام اور بتوں کی، یعنی بت بنا کر بیچنے کی۔ فقیلا تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتۃ، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنها، کیونکہ وہ یطلا بہا السفن، پینٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کشتیوں کو، ویدہن بہا الجلود، اور اس کے ساتھ کھالوں کو تیل لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے تر کیا جاتا ہے، ویستسبح بہا الناس، اور چراغ جلاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا، تو یستسبح یعنی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی مار یہود پر، اللہ لعنت بھیجے یہود پر، ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لما حرم شہومہا، کہ جب ان جانوروں کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی، جملوہ، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، گلا لیا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت کھا گئے۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید حدثنا یزید كتب الی عطا سمعت جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس حدیث میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کی تجارت کو حرام کر دیا واضح الفاظ میں، اور یہ آخری حصے کا حکم ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ان کی حرمت کا اعلان کیا، جس میں شراب بھی ہے، مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بت بھی ہے، یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی بھی ناپاک ہیں، تو ان کو بیچنا بھی منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مردار کی چربی کی تجارت کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اسے تو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگا جاتا ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ لکڑی سے، اور لکڑی اگر مسلسل پانی میں رہے تو وہ گل جاتی ہے، تو اس کو اس طرح پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اس سے کھال وغیرہ پر اس کو لگا کر اسے نرم کرتے ہیں، اور چراغوں میں بھی اس سے روشنی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی تجارت جو ہے، اس کا لین دین جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی کہ جب یہود کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کی گئی، یعنی حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی، تو انہوں نے ہیلا سازی کی، جیسے ان کو مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو پکڑنے کا، انہوں نے جمعے کو جال لگا کر اتوار کے دن پکڑنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح انہوں نے چربی کا جب کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کے تیل بنا کے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ یہاں پر لفظ جملو ہے، جمل ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے، عربوں کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز، خوبصورت ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے۔ دوسری بات یہ کہ جمیل خوبصورت چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمل چربی کے پگھلانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں چربی کا ہونا انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ جب حد سے بڑھ جائے تو بدصورتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ جسم میں چربی کا ہونا جسم کو خوبصورت بناتا ہے، اسی لیے جمیل خوبصورت انسان کو بھی کہا گیا۔ اور حسن و جمال میں فرق یہ ہے کہ حسن کا لفظ عموماً صرف چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً جسم کا سڈول ہونا جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو جملوہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ اس کو گلایا گیا یا پگھلایا گیا۔ ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت جو تھی انہوں نے کھا لی۔ تو اس لیے مردار نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈی اور گوشت وغیرہ بیچنا منع ہے، بلکہ اس کی چربی بیچنا بھی منع ہے۔ باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت، کتے کا خرید و فروخت کرنا جو ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، ومہر البغی، اور لونڈی کی کمائی سے، یعنی زنا وغیرہ کر کے جو قیمت وہ لائے، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے، کیونکہ لوگ کاہن کو غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جو ہدیتاً میٹھا دیتے تھے اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کھا لی تو پھر گلے میں انگلی ڈال کر اسے طے کر کے نکالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال اخبرني عون بن ابي جحيفة قال رأيت ابي، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اشترى حجاما، کہ انہوں نے ایک پچنے لگانے والا غلام خریدا، فامر بمحاجمه، اور پھر حکم دیا اس کے ہتھیاروں کے بارے میں، فکسرت، تو توڑ ڈالے گئے، فسألته عن ذلك، تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان ثمن الدم، خون کی قیمت سے، یعنی خون کی خرید و فروخت، وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت، وکسب الامۃ، اور لونڈی کی کمائی، ولعن، اور آپ نے لعنت فرمائی، الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی اور گدوانے والی پر، یعنی فاعل اور مفعول، یعنی وہ عورت جو کام کرنے والی ہے اور جو کروانے والی ہے، دونوں ہی شریک ہیں اس لعنت میں۔ اور گودنے کا پہلے بھی بتایا گیا کہ جسم کے اندر مختلف ایسے نشان لگانا یا پھول بوٹے بنانا کہ جو پرماننٹلی جسم کے اندر اسٹے کر جائے، اس کا لفظ جو ہے شیعتن سے ہے۔ وآکل الربا، اور سود کے کھانے کو، وموکلہ، اور اس کے کھلانے والے کو، یعنی لعنت کی، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ ولعن المصورہ، اور تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت کی، یہ جاندار کی تصویر کی طرف اشارہ، بے جان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب السلم، بیع سلم کے بارے میں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں سلم کے لفظ کی، تاکہ آپ کو آئندہ جب میں لفظ سلم ہی بولوں گی تو آپ کے ذہن میں تصور واضح ہونا چاہیے۔ بیع کا مطلب تو ہوتا ہے تجارت، خرید و فروخت، اور وہ کس طرح؟ مثلا آپ کسی بھی دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ خرید و فروخت کی، یہ ایک تجارتی عمل تھا، اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے، اور ہر روز معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بیع کی خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں، اسے سلف بھی کہا گیا ہے۔ سلف، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سودا سلف، ہے نا، تو وہ سلف بھی اسی سے ہی ہے، وہ بھی سلم ہو یا سلف، یہ بیع کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عام بیع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ عام روزمرہ کی جو ہماری خرید و فروخت ہے اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی صورت، اور وہ کیا ہے کہ انسان نمبر ایک یا تو سودا پہلے لے لے اور قیمت بعد میں دے، یا یہ کہ قیمت پہلے دے دے اور سودا بعد میں لے۔ مثلا ایک انسان کسی دکاندار کو پیسے دے آئے کہ یہ 1000 روپیہ رکھ لو، اور جب تمہارے پاس 10 کلو تیل آ جائے تو وہ تم مجھے بھیج دینا۔ اب یہ کیا ہوا کہ 1000 روپیہ بھی معلوم ہے کہ 1000 دیا، اور اتنے کا جو تیل آتا ہے مثلا 10 کلو مثال کے طور پر، تو وہ بھی، تو یہ کیا ہوئی کہ بیع سلم ہوئی، جس میں آمنے سامنے ایک ہوتا نا کہ قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، کہ حاضر تجارت، حاضر تجارت کیا ہے؟ پیسے بھی حاضر ہیں، چیز بھی حاضر ہے، ٹھیک۔ اور یہ کیا ہے؟ سلم۔ سلم کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا سپرد کر دینا، سونپ دینا، یعنی پہلے پیسے دے دینا اور پھر سودا بعد میں لے آنا، یا پہلے چیز لے لینا اور پیسے بعد میں بھجوا دینا۔ مثلا آپ بازار میں گئے اور آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی تو آپ وہ لے لیتے ہیں، دکاندار آپ کا جاننے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں جا کے گھر پیسے بھجوا دیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ سلم ہو گیا، بیع سلم۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ معلوم کریں گے ہم یہاں پر۔ باب السلم فی کیل معلوم، کہ معین ماپ تول کے ساتھ بیع سلم کرنا۔ حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا اسماعیل بن علیۃ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبد اللہ بن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، والناس یسلفون، اور لوگ بیع سلم کرتے تھے۔ اب سلم سے پھر وہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے اور دوسری نہیں ہے۔ بیع سلم کرتے تھے پھر ثمری، پھلوں میں، العامہ، ایک سال کی مدت کے لیے، والعامین، اور 2 سال تک کے لیے بھی، یعنی سال 2 سال کا سودا کٹھا ہی کر لیا کرتے تھے، اور پھل تو ظاہر ہے جب اگیں گے پھر ہی ہاتھ آئیں گے۔ او قال عامین او ثلاثتن، یا یہ کہا کہ 2 سال 3 سال تک کے لیے۔ شک کا اسماعیل، راوی کو یہاں شک ہوا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلف فی تمرن، جو بیع سلم کرے، کس میں؟ فی تمرن، تمر کیا ہے؟ کھجور، تو کیا کرے؟ فلیسلف، بس چاہیے کہ بیع کرے، فی کیل معلوم، معلوم ناپ میں، ووزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ۔ تول کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترازو پہ تولنا، اور ناپ کیا ہوتا ہے؟ کسی پیمانے کے ساتھ ناپ کر دینا، جیسے ان کے ہاں سا
ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں اس کو شاید ٹوپا بولتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات، ٹوپی کی طرح ہی شاید ہوتا ہے، تو وہ اس سے ناپ کے جیسے گیہوں، گندم، چاول وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یعنی یہ تجارت بے سلم جو ہے جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کا جو وزن ہے یا ناپ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا، مجہول نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ 1000 روپے لے لو اور جب کھجورے ہیں تو مجھے کھجورے دے دینا، اب جب کھجوروں کا وقت آئے اور وہ اس کو 2 کلو کھجورے لا کے دو کہ جی یہ تو میں نہیں لیتا، میں نے اس لیے تو نہیں پیسے دیے تھے، تو یہ جھگڑا ہو جائے گا نا ایک۔ تو اگر پہلے سے ہی چکا لیا جائے کہ یہ ہے 1000 روپے اور اس کے عوض مجھے 5 کلو یا 10 کلو کھجور لینا ہوگی، اب وہ دیکھ لے گا کہ ہاں واقعی دینے والا یہ بات مانتا ہے کہ وہ 5 کلو یا 10 کلو یا جو بھی جس پہ بھی وہ راضی ہو، اگر دونوں فریق راضی ہیں، پیسے دینے والا اس قیمت کے دینے پہ راضی ہے اور سودا دینے والا اس سودے کے دینے پہ راضی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگر پیسے پہلے لے کر پھل جو ہے وہ بعد میں دیا جائے۔ حدثنا محمد اخبرنا اسماعیل عن ابن ابی نجیح بہذا فی کیل معلوم، کہ معین ماپ تول کے ساتھ، باب السلم فی وزن معلوم، معلوم وزن میں بے سلم کرنا۔ حدثنا صدقہ اخبرنا ابن عیینہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث، اور لوگ جو تھے 2-3 سال کی مدت تک کے لیے کھجور کو بے سلم کیا کرتے تھے۔ فقالا، تو فرمایا، من اسلف فی شیئن، جو شخص بھی کسی چیز کے بارے میں بے کرے یعنی بے سلم، ففی کیل معلوم، تو معلوم یا معین پیمانے کے ساتھ، و وزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ، الی اجل معلوم، معین میعاد یا مدت تک کے لیے۔ اب پچھلی حدیث میں ایک چیز کا پتہ چلا اور وہ کیا ہے، پیمانہ یا وزن، کہ وزن معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے تک کے لیے۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی ابن نجیح وقال فلیسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابن ابی المجالد وحدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن شعبہ عن محمد ابن ابی المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد او عبد اللہ ابن ابی المجالد قال اختلف عبد اللہ ابن شداد و ابو بردہ فی السلف، عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ کے درمیان اختلاف ہوا، کس معاملے میں؟ فی السلف، بے سلم کے معاملے میں۔ فبعثونی، تو انہوں نے بھیجا مجھ کو، الی ابن ابی اوفا، ابن ابی اوفا کے پاس، رضی اللہ عنہ۔ فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، انا کننا نسلف، بے شک ہم بے سلم کیا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں، و عمر، اور حضرت عمر کے زمانے میں، فی الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، گیہوں کے معاملے میں، جوار، زبیب کہتے ہیں منقع، و تمر، اور کھجور۔ وسألت ابن ابزہ فقال مثل ذلك، اور کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ یعنی یہ اختلاف کا حل کیا بتایا کہ جو یہ کہتا تھا کہ جائز نہیں، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے بھی 2 کے زمانے میں، چونکہ اس وقت تک یہ 2 ہی زمانے گزرے ہوں گے، ان دونوں کے زمانے میں بھی یہ تجارت کا طریقہ چلتا رہا، اور صرف 1-2 چیزوں کے بارے میں نہیں، بہت سی چیزوں کے معاملے میں یہ طریقہ جو تھا یہ رائج تھا، اور ایسا کرنا جائز اور حلال ہے۔ باب السلم الی من لیس عندہ اصل، ایسے شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال ہی نہیں۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشیبانی حدثنا محمد بن ابی المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بردہ الى عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما فقال، عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تو ان دونوں نے کہا، سلہ هل کان، اور جا کے کیا پوچھو کہ کیا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلفون فی الحنطہ، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کے معاملے میں بے سلم ہوا کرتی تھی، یعنی کیا لوگ ایسا کیا کرتے تھے؟ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا، کننا نسلف، ہم بے سلم کرتے تھے، نبیت اہل الشامی، اہل شام کے کاشتکاروں میں سے، یعنی شام کے جو
ایسے لوگ تھے جو گیہوں وغیرہ بیچتے تھے، کاشتکار تھے، ان کے ساتھ یہ بے ہم کیا کرتے تھے، فی الحنطتی گیہوں میں، والشعیری اور جوار میں، والزیتی اور زیتون میں، فی کیل معلوم الی اجل معلوم مقرر ناپ اور مقرر مدت کے ساتھ۔ قلت الی من کان اصلہ عندہ، تو میں نے پوچھا کہ اس کی اصل کس کے پاس ہوتی تھی؟ قال، تو کہتے ہیں ما کننا نسألہم عن ذالک، ہم ان سے اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ جو بیچنے والے ہیں مال ان کے ہاتھ میں ہے یا وہ مزید کہیں اور سے لے کے دیتے ہیں۔ ثم بعثانی، پھر ان دونوں نے مجھ کو بھیجا، الی عبد الرحمن ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کے پاس، فسألتہ، تو میں نے اس سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یسلفون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے سلم کرتے تھے، ولم نسألہم، اور ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، الہم حرث ام لا، کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں، یعنی وہ اپنے کھیت میں وہ سودے کا معاملہ کر رہے ہیں یا کہیں سے لے کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی دکاندار کے پاس جا کر پیسے دے آتا ہے اور کہتا ہے چیز بھیج دو، اور وہ چیز اس وقت تو اس کے دکان میں نہیں پڑی، وہ تو مال آئے گا تو پھر ہی دے گا، تو اب ایسی صورت میں جبکہ مال اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ساتھ ایسی بے کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے تھے کہ وہ ہے یا نہیں، ہم باہم معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد اللہ عن الشیبانی عن محمد بن ابی المجالد بہذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير، ہم ان کے ساتھ بے سلم کرتے تھے گیہوں اور جوار کے بارے میں۔ وقال عبداللہ بن الولید، عبداللہ بن ولید کہتے ہیں، عن سفیان حدثنا الشیبانی وقال والزیت، اور زیتون کے معاملے میں بھی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الشیبانی وقال في الحنطة والشعير والزبیب، گیہوں کے معاملے میں، جوار اور منقع، پھر انہی تینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب پیداوار کے معاملے میں بے سلم ہوتی تھی۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختری طائیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل، ابو البختری طائی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کس کے بارے میں؟ عن السلم، بے سلم کے بارے میں، فی النخل، جو کھجور پر ہو، یعنی کھجور کے درخت پر، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، یعنی ان کھجوروں کے بارے میں، بے سلم کے بارے میں نے پوچھا جو کھجوریں کہاں ہیں؟ درختوں کے اوپر ہیں۔ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان بیع النخل، کھجور کو درخت پر بیچنے سے، حتی یؤکل منہ، یہاں تک کہ اس سے کھایا جائے، وحتی یوزن، اور یہاں تک کہ وہ وزن کر لی جائے۔ فقال رجل ما یوزن، تو ایک شخص نے کہا کہ وزن کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ فقال له رجل الى جانبه، تو ایک شخص نے جو ان کے پاس ہی تھا اس نے کہا حتی یحرز، یہاں تک کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ وقال معاذ حدثنا شعبۃ عن عمرو قال ابو البختری سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں اٹھا ہو یہ سوال کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کھجور جو درخت کے اوپر ہے اس میں تو بے سلم سے روک دیا گیا اور مطلقاً کھجور کی بے سلم سے نہیں روکا گیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھل اتر چکا ہے یا اتر جائے گا اس کی تو ظاہر ہے کوالٹی بھی معلوم ہے، اس کی قسم، اس کا نام، اس کا وزن، اس کی ہر چیز معلوم ہے، اس میں تو کسی دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ لیکن اگر ایک پھل ابھی درخت کے اوپر ہی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پکتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ سوکھ جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ اترتا ہی نہیں، لہٰذا درخت پر پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پک نہ جائے۔ جیسے پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھل اسی وقت بیچا جا سکتا ہے جب وہ پک جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس کے وزن کا اندازہ ہو جائے۔